دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سینٹیمنٹ نیگیٹو کیوں ہوئے؟ لوگ نفرت تو نہیں کرتے تھے اپنی فوج سے، لوگ تو آج بھی جو جوان لڑ رہا ہے بارڈر پہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن سینٹیمنٹس اگر نیگیٹو ہوئے تو ان کی وجہ سے ہوئے ہیں نا، ان کی شکلوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے وہ انپاپولر ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ دیکھیں ایک تو خواجہ آصف کے بیان کی میں نے بھی خیر اپنے ویلوگ میں بھی بات کی تھی 2 دن پہلے، کہ وہ تو بہت ہی احمقانہ بیان ہے کہ جی ہمیں ڈر ہے کہ الیکشن کا آڈٹ نہ ہو جائے۔ کہنا تو یہ چاہیے نا کہ بھائی آؤ آڈٹ کرو، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم تو جیتے ہوئے ہیں، جینوئن ہیں۔ لیکن وہ بندہ جو 50,000 ووٹوں سے رانا ڈار سے ہارا ہوا ہے، اس کو ڈر ہے، وہ دبکا بیٹھا ہے کہ کہیں آڈٹ نہ ہو جائے، اور اگر آڈٹ ہو گیا تو بڑی بٹر ایک سچویشن ہو جائے گی۔ تو میں حیران ہوں کہ بیان دیتے ہوئے بھی نہیں سوچتے، کہاں دماغ ان کا گھاس چرنے چلا جاتا ہے کہ دماغ کوئی بندہ بیان دیتے ہوئے بیان ہی دے دے۔ ہونا تو نہیں ہے نا یہ کہ آڈٹ ہو جائے گا، ان کے یہ ہونے تو نہیں دیں گے، یہ اپنی پوری کوشش کریں گے، لیکن یہ بیان تو دے، دلیر تے بن کہ وہ یہ تو کہیں کہ کم از کم کہ نہیں جی نہیں، اگر ہو جائے گا۔ اینکر نے اگر سوال کر بھی لیا تھا کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے آڈٹ کا، تو ان کو کہنا چاہیے تھا نہیں خطرہ کیا ہوتا ہے بھائی، کریں آڈٹ، ہمارے پاس ہر چیز جنرل ثبوت موجود ہے۔ یہ کہنے کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں ہاں خطرہ تو ابھی بھی موجود ہے اور خطرہ ہے، اور اگر آڈٹ ہو گیا تو پھر بڑے حالات خراب ہو جائیں گے، صورتحال بڑی ہمارے لیے بیٹر ہو جائے گی۔ تو یہ وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ جو آپ نے اب منظرنامہ کھینچا ہے کہ یہ حکومتی کشتی میں ایک سوراخ ہو جائے گا، یہ بالکل دونوں باتیں ریلیٹ کرتی ہیں، یعنی خواجہ آصف صاحب کا بیان اور حکومتی کشتی میں سوراخ ہو جانا، کیونکہ ٹرائبونلز اگر ایکٹیو ہو جائیں گے، چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی تو پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع بھی ہو جائے گا۔ لیکن اب ایسے سینیریو میں نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ پھر اس سوراخ کو بند کرنے کی کوشش کریں گے یا وہ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں میاں صاحب کو ماضی یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کشتی میں سوراخ ہوا ہے تو میاں صاحب کبھی بھی لندن سے پہلے انہوں نے بریک نہیں لگائی، سرے محل سے پہلے انہوں نے بریک نہیں لگائی، ہمیشہ انہوں نے ڈیلیں کی ہیں۔ حکومتی کشتی میں سوراخ تو 25 اکتوبر کو ہو جائے گا اگر منصور علی شاہ صاحب بیٹھ گئے سیٹ کے اوپر، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ چیزیں ایسے نہیں چل سکیں گی نا کہ عدلیہ کو آپ نے جس طرح سے 6 جج کے خط کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا ہے، آپ نے لارڈ جوڈیشری کے ساتھ جو کچھ کیا ہے۔ دیکھیں میاں صاحب کا آپ یاد کریں نا، میاں صاحب کب آئے تھے پاکستان؟ جب قاضی صاحب کرسی پر بیٹھ گئے تھے اور عمر بندیال صاحب چلے گئے تھے، تب میاں صاحب آئے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی منصور علی شاہ صاحب بیٹھیں گے اور یہ یا ان کے بیٹھنے سے پہلے ہی میاں صاحب مجھے لگتا ہے پاکستان سے چلے جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے لمبے عرصے کے لیے چلے جائیں گے۔ آپ بالکل بڑا ویلڈ کوسچن تھا اور سوال ہوتا رہا کہ بھائی کیوں نہیں آ رہے، کیوں عمر بندیال کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں، کیوں قاضی فائزہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر ہوا بھی وہی، قاضی فائز عیسیٰ آئے اور میاں صاحب دھڑلے سے پاکستان پہنچ گئے۔ عمر بندیال سے اتنا خوف تھا کہ جب تک اپنا جج نہیں آئے گا جب تک جو ہے وہ ہم پاکستان ہی نہیں جائیں گے۔ بالکل، لیکن میاں صاحب کو پھر سمجھ بھی آئی نا، ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک ہو جاتا ہے، عامر فاروق صاحب جس طرح سے اشتہاری فراری مفرور بھگوڑا ہونے کے باوجود ان کی پٹیشن انٹرٹین کر لیتے ہیں، ان کے سرنڈر کیے بغیر، وہ سارا کچھ پھر ہوا۔ پھر جس طرح سے عمران خان کو سزائیں ہوں، اب میاں صاحب کو نا 3 خوف ہیں۔ پہلا خوف میاں صاحب کو یہ ہے، جو 3 خوف ہے نا میاں صاحب کے، پہلا میاں صاحب کا خوف یہ ہے کہ یار اگر یہ آ جاتے ہیں منصور علی شاہ صاحب جو کہ آ جائیں گے جب، تو میاں صاحب کو پہلا خوف یہ ہے کہ عمران خان رہا نہ ہو جائے، عدلیہ پہ وہ کنٹرول نہیں رہے گا جس طرح سے آپ کنٹرول کر کے اور عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ جس لمحے عمران خان باہر آئے گا نا تو بس اس لمحے پتہ نہیں ادھر بنگلہ دیش جیسے حالات بن جائیں گے، عمران خان لوگوں کو لے کے سڑکوں پہ آ جائے گا اور پتہ نہیں ہمیں بھاگنے کی جگہ بھی ملے گی نہیں ملے گی۔ دوسرا میاں صاحب کو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنا ہے تو وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک سب سے آسان کہ وہ کہیں کہ جی یہ ہو گیا تھا، مطلب ایک یا وہ سارا کچھ قاضی پہ ڈال دیں۔ اسٹیبلشمنٹ ماضی میں یہی کرتی ہے، وہ سارا کچھ قاضی پہ ڈال دیں، بڑا گھٹیا آدمی تھا، بڑا غلط آدمی تھا، بڑا گندا آدمی تھا، یہ سب کچھ اس نے کیا تھا اور اس نے یہ الیکشن کروائے تھے، اس نے ان کو مسلط کیا تھا، اس نے بڑی زیادتی کی تھی، اس نے مینڈیٹ چوری کروایا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں، اور ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ والی حکومت آنی چاہیے اور جو بھی منصور علی شاہ فیصلہ کریں گے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور منصور علی شاہ صاحب ٹربیونلز کو ایکٹیو کریں اور 1 مہینے کے اندر اندر حکومت گر جائے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو میاں صاحب کو پھر یہ ہے کہ بھائی حسینہ واجد کو تو اگلوں نے اجازت دے دیا تھا، مجھے تو بھاگنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ملے گی، اور اگر یہ تاثر اداروں نے دے دیا کہ ہم تو ان کے ساتھ نہیں تھے، یہ تو قاضی ان کو چلا رہا تھا اور قاضی کے ذریعے آئے تھے، جو کہ بات درست نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے کسی ایک کو قربانی کا بکرا بنانا ہے اور وہ قاضی صاحب پہ سارا کچھ ڈال کے اور اچھے بن جاتے ہیں کہ ہم تو نہیں تھے، یہ تو قاضی کر رہا تھا سارا کچھ، تو میاں صاحب کو تو پھر بھاگنے کی انہوں نے جگہ بھی نہیں دینی، پھر تو وہ چاہیں گے کہ میاں صاحب گرفتار ہوں، اور میاں صاحب گرفتار ہوں اور ان کی گڈی اوپر چلی جائے کہ یار واقعی یہ تو پاکستانی لوگ گو کے اتنے سادہ نہیں رہے، لیکن ایک تھوڑا سا ہے کہ وہ
اتنے ایک سادہ ہیں کہ وہ مان لیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2022 میں جب عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دی ہوئی تھی کہ میں لانگ مارچ کروں گا، تو نواز شریف صاحب نے مریم نواز کو 2 مہینے کے لیے لندن بلا لیا تھا. ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اس نوعیت کا لانگ مارچ ہو کہ جس سے فسادات پھوٹ پڑے، کیونکہ ان کے پاس خبریں تھی کہ شاید لوگ جو ہیں وہ رائونڈ پہ جاتی عمرہ پہ بھی جا سکتے ہیں اور وہاں کا بھی ہراؤ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کوئی رسک نہیں لیا اور مریم نواز کو بلا لیا. جب تک کمان تبدیل نہیں ہو گئی، نئے آرمی چیف آ نہیں گئے، حالات سیٹل ڈاؤن ہو نہیں گئے، عمران خان کا لانگ مارچ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں گیا، کسی نقطے پر پہنچ نہیں گیا، آگے کے معاملات ٹھیک ہو نہیں گئے، تب تک مریم نواز نے واپس پاکستان کا رخ نہیں کیا لمبے عرصے کے لیے. اس ایسے حالات میں وہ جا کے بیٹھ گئی تھیں کہ جب اس وقت بڑی ضرورت تھی لیڈرشپ کی چلانے کی یہاں پر، کیونکہ ان کو پریزیڈنٹ یا سینئر نائب صدر بھی بنا دیا گیا تھا مریم نواز کو. اور دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ ابھی جب یہ احتجاج ہو رہا تھا 4 اکتوبر کو، تو اس وقت بھی یہ سارے اپنا مسند چھوڑ کے اور ایوان صدر چھوڑ کے اور ایوان وزیر اعظم چھوڑ کے یہ لاہور جا کے بیٹھ گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنگلہ دیش کی طرح کی کوئی صورتحال ہو اور لوگ گھروں میں گھس جائیں. اور اس خوف سے یہ جا کے جو ہے وہ اب وہاں پر بیٹھ گئے تھے. اور جب سب کچھ ناکام ہو گیا یا کسی انجام کو پہنچ گیا تو پھر ڈلیئر ہو کے آ گئے، یہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں کریں گے. تو یہ ایک پیٹرن تو ہے ان کا. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو لگے گا کہ حالات ہمارے سازگار نہیں رہے تو ٹائم پر بھاگنا جو ہے وہ ان کی خوبی تو ہے. یہ ماضی نے ثابت کیا ہے کہ ٹائم پہ نکل جاؤ. وہ کون تھے؟ غوث علی شاہ صاحب تھے جنہوں نے میاں صاحب کو جب بھاگتے ہوئے دیکھا کہ وہ جدہ فرار ہو رہے ہیں، ایک ہی جگہ پر دونوں قید تھے، تو میاں صاحب سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ میاں صاحب نے کہا کوئی نہیں، تو فکر نہ کرو، میں صبح تک واپس آ جاؤں گا. اور انہوں نے ان کو بھی نہیں بتایا کہ میری فلائٹ ہے آج اور مجھے جو ہے وہ جدہ بھیجا جا رہا ہے، میں نے ایگریمنٹ کر لیا، میں نے ڈیل کر لیا. تو یہ ہے شریف خاندان کی تاریخ اور یہ بڑی تلخ تاریخ ہے. چلیے بہت شکریہ صدیق جان آپ کا، آپ نے اس صورتحال پر تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. توشہ خانہ پہ پروسیکیوٹ آلریڈی کر کے سزا دے رکھی ہے. نیب نے گراف سیٹ پر آلریڈی توشہ خانہ میں 14 سال سزائیں سنا چکی ہے، جو سزائیں سسپینڈ ہو چکی ہے. اور اس کے بعد اب ایک ضمانت بھی تھانہ کوسار میں اس وقت چل رہی ہے بشرا بی بی کی. وہ ضمانت بھی ایک اسی توشہ خانہ سے ریلیٹڈ اس کی سیل پرچیز کے حوالے سے. سو ایک مقدمے کی اتنی دفعہ پروسیکیوشنز پہ بڑی ممانعت اور بڑی پروٹیکشن ہے. آئینی پروٹیکشن بھی ہے آرٹیکل 13 کی اور سی آر پی سی کی سیکشن 403 کی بھی ہے کہ ایک ہی ٹرانزیکشن، ایک ہی جو الیجڈ ٹرانزیکشن ہے وہ ایک مقدمے میں ٹرائی ہوتی ہے، نہ کہ اس کو آپ بائیفرکیٹ کر کے سب ڈیوائڈ کر کے اس کی سب ڈویژنز ہوں اور ایک مقدمے کو بار بار پروسیکیوٹ کیا جائے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ بشرا عمران تمام مقدمات میں اس وقت یا بری ہو چکی ہیں، یا ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، یا وہ ڈسچارج ہو چکی ہیں، یا ضمانتیں ان کی کنفرم ہو چکی ہیں اور سزائیں معطل ہو چکی ہیں. یہ آخری مقدمہ ان کے اوپر رہ گیا ہے توشہ خانہ کا، جس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جیل سے باہر نہ آ سکے. یہ تو ایک خاتون ہے. اب جیسے آپ سب کے علم میں کہ تقریباً ساری خواتین عمران خان صاحب کی فیملی کی اس وقت زیر حراست ہیں. آپ کے علم میں بشرا عمران کے ساتھ ساتھ علیمہ خان اور عظمیٰ خانم بھی جو ہیں وہ بھی اس وقت دہشت گردی کی عدالت سے ان کا ریمانڈ لیا جا چکا ہے اور لمبا ریمانڈ لیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کوئی جرم جو ہے وہ نہیں کیا. ان کا شاید واحد قصور یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے کیسز کی پیروی کرتی ہیں اور عدالتوں میں آتی ہیں. ان کو بھی اس وقت عمران خان صاحب خود، ان کی اہلیہ، ان کی بہنیں اور ان کا بھانجا، یہ دس از واٹ آئی کین تھنک آف آن ٹاپ آف مائی مائنڈ کہ یہ فیملی ممبرز اس وقت اریسٹڈ ہیں. مگر جتنی بھی پروسیکیوشنز عمران خان صاحب یا ان کی فیملی پر ہوئی، میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ سب پروسیکیوشنز میں سرکار نے بہت سٹرگل کیا کہ کوئی کرمنالٹی ثابت ہو، کوئی جرم ثابت ہو. مگر کسی بھی مقدمے میں، چاہے وہ سائفر ہو، چاہے وہ عدت نکاح ہو، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ فارن فنڈنگ ہو، چاہے وہ 9 مئی ہو، یا اب وہ چاہے توشہ خانہ 2 ہو. توشہ خانہ کی اتنی قسطیں ہیں کہ اتنے ڈراموں کی قسطیں نہیں ہوتی جتنی توشہ خانہ کیس کی قسطیں ہیں. اور یہ کیس نیب سے اب FIA کو آ چکا ہے اور اس میں ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ کل بشرا عمران کے بہاف پر جب سبمیشنز مکمل ہو جائیں گے تو بہت پر امید ہیں کہ ان کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کو الاؤ کرے گا اور ان کو ریلیز کرے گا.
सुप्रीम कोर्ट की बैक टू बैक जजमेंट्स हैं कि ख़वातीन के लिए स्पेशल रियायत है, स्पेशल कंसेशंस हैं और उनको फेवरेबली उनके केसेस को देखा जाता है। तो ये जुर्म क्या है, इसकी सज़ा क्या है? और जैसे आज जज साहब ने अपने कुछ रिमार्क्स दिए कि सरकार से हम पूछना चाहेंगे कि वो कब तक इनको अंदर रखना चाहती हैं। सो कहना ये चाहते हैं कि लीगल टीम ने इमरान खान साहब की, बुशरा इमरान की, जितने कानूनी मुकदमे थे वो तो सारे ख़त्म कर दिए। मैंने कानूनी मुकदमे इसलिए कहे कि कानूनी मुकदमों में ज़िद का मुकदमा नहीं होता, तो अब ज़िद का मुकदमा पीछे बकाया रह गया है। जहाँ तक जो जुर्म हमारे सामने आते थे, जो मुकदमे लीगल टीम की टेबल पे रखे गए, वन टू ऑल सब केसेस सक्सेसफुली एक्सपोज होके, इक्विट होके, सज़ाएँ मुअत्तल होके सब मुकदमे ख़त्म हैं। तो ये एक अपडेट भी है, काफ़ी दिनों से एक अपडेट नहीं दी थी कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के केसेस कहाँ खड़े हैं। एक हेयरिंग की मार है, एक हेयरिंग की मार है, और कोई नया मुकदमा ना हो तो फौरी रिलीज़ इमरान खान साहब की भी है और बुशरा इमरान की भी है। सो मेरे साथ इश्तियाक साहब खड़े हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ इस पर अपडेट जो है वो दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर सदर आज़म ऑफ पाकिस्तान मैं इतना कहूँगा कि जैसे सलमान ने कहा कि वी आर फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, कि किसी तरह से कोई ऐसा मुकदमा ही निकल आए जिसमें कोई जुर्म बनता हो, लेकिन जो केस आता है वो हवा में उड़ दिया जाता है। और सबसे जो बड़ी बात है, इस वक्त इमरान खान साहब की मुलाकात पे पाबंदी लगा दी है। इस मुल्क में इमरजेंसी से बुरे हालात हैं। जेल में वकील को मिलने की इजाज़त हर वक्त होती है। आप देखें पंजाब के जो केसेस हुए, इस्लामाबाद में जो केसेस हुए, ये एहतजाज के ऊपर, आधी से ज़्यादा FIR जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर स्टोरी टेलिंग होती है, और उसके बाद कोई जुर्म ना बनता है और उनमें हमारे बेगुनाह वर्कर्स को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। आप देखें कि इन हालात में अगर इमरान खान साहब की हमने बेल करानी है, हमने उनकी 109 पे भी हो तो हमने उनकी बेल करानी है, तो उनका बुनियादी आईनी हक है कि उनको उनके वकला तक एक्सेस दी जाए। और जिस तरह से स्टोरी बनाई गई है इन तमाम FIRs के अंदर कि उनको प्रॉपर एक्सेस है, ये है, वो है, ये सब झूठ का पलंदा है। और ये गवर्नमेंट जो है वो अपनी बेबसी के ऊपर है। जैसे अभी सलमान ने कहा कि तमाम केसेस एक पेशी की मार हैं। वो चाहते ये हैं कि अगर किसी केस में भी इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सके तो वो रखना चाहते हैं। और बुशरा बीबी के हवाले से मैं कहूँगा कि ये एक, जिसे कहते हैं ना, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, और ख़वातीन के ऊपर इस तरह का जुल्म और जबर और बर्बरियत जो है वो पहले कभी नहीं हुई। और ये एक खातून जो बैठी हुई है फार्म 47 पे, वज़ीर आला पंजाब, उसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जिस तरह से ख़वातीन के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जिस तरह से अलीमा खान और उज़्मा खान और जिस तरह से इमरान खान साहब की पूरी फैमिली को इस वक्त ज़ेरे हिरासत रखा हुआ है, ये जंगल का कानून लगता है। यहाँ किसी कानून की अमलदारी नहीं, एक क्वीन की सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाहिश है और एक शख्स की ज़िद है। अब ज़िद का मुकाबला जो होता है वो सब्र और तहम्मुल से होता है। हम सब्र और तहम्मुल के साथ पूरे केसेस का मुकाबला भी कर रहे हैं, और इमरान खान साहब के तमाम वर्कर्स, वकला और उनकी पार्टी के मेंबरान, वो सारे के सारे मुत्तहिद हैं। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये जुल्म का बाज़ार ख़त्म होगा, और खान और बुशरा बीबी और तमाम ख़वातीन, तमाम वर्कर बहुत जल्द बाहर होंगे। सर, जैसे आप कह रहे हैं कानूनी मुकदमात ख़त्म हो गए हैं, ज़िद के मुकदमात बाकी हैं, तो आप कितनी उम्मीद है कि अब ज़िद के मुकदमात नहीं बनाए जाएंगे, या ज़िद के मुकदमात से लड़ने के लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है? देखिए, बात ये है कि मैंने कहा ना कि ज़िद का उल्ट क्या है, वो सब्र है, और हम सब्र और बर्दाश्त के साथ सब करते हैं। और मैं कहता हूँ कि इन्हें होश के नाखून लेना चाहिए। इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में इन लोगों का रोल है, और इस रोल से बचें। कहीं तारीख़ में स्याह अल्फाज में जिस तरह से लिखा जाएगा, वो तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती है। इसलिए हम बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह बुशरा बीबी तो
कल के मुकदमे में इंशाअल्लाह उनकी बेल होने के बाद वो हमारे दरमियान में होंगी, और अलीमा ख़ान और उज़मा ख़ान का भी कल हम इंशाअल्लाह रिमांड प्रॉपरली कंटेस्ट करके और उनको डिस्चार्ज करवाएंगे, क्योंकि उनका सिर्फ ये है कि वो एक दरख्त के नीचे खड़ी हैं दोनों बहनें, और एक पुलिस की पूरी गार्ड आके जिस तरह से उनको गिरफ़्तार करती है, ये शर्मनाक तरीका है। सर आप लोग क़यादत की बात कर रहे हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वर्कर की वीडियो आ रही हैं, वो बाकायदा नाराज़ नज़र आ रहे हैं, उसके लिए सर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं मेरी वर्कर बात के लिए? सुने, जैसे मैंने कहा ना कि जहाँ हम इमरान खान साहब की बात करते हैं तो पहले हम वर्कर की बात करते हैं। हमने परसों 350 वर्कर्स जो हैं लाहौर से जो गिरफ़्तार थे उनको डिस्चार्ज कराया, 123 को हमने वहाँ से जुडिशल करवाया। वर्कर्स के लिए हम पहले आगे हैं, और ख़ान का भी ये है कि जिस ख़ान के लिए ये वर्कर बाहर निकलता है उनके लिए हमारी पूरी लीगल टीम, इस्लामाबाद की टीम, लाहौर की टीम, पेशावर की टीम, और मैं आपको बताऊं कि पूरे पंजाब में समझ लें कि हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में हमारी ILF की टीम भरपूर कानूनी मुआवनत दे रही है, और कोई वर्कर अनअटेंडेड नहीं जा रहा। हमें एक मैसेज आता है तो हम पूरी टीम वहाँ पहुँच जाते हैं, और इंशाअल्लाह सब के मोराल बंद हैं। और मियाँ तारिक हमारे एक वर्कर हैं, उनकी टांग तोड़ दी है ज़ेरे हिरासत रख के, तो उसके ऊपर भी हमने पिटीशन फाइल किया और उनको भी डिस्चार्ज करवा रहे हैं इंशाअल्लाह। थैंक यू। जुल्म ख़त्म हो।